بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھی ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا. آج ہمارا موضوع کی گفتگو اہل بیت کا مفہوم، یعنی اہل بیت کون ہیں. اس حوالے سے ہم نے کل ایک قول نقل کیا. آج ہم اس حوالے سے دوسرا قول جو ہے وہ نقل کریں گے، لیکن یہاں پر آپ عقیدے کی اس بات کو سمجھ لیں کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں. یہ جو قول میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جنہیں چادر میں ڈھانپا گیا وہ 5 ہیں. حضور تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت مولا علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور اس قول کو حضرت ابو سعید خدری اور تابعین کی ایک جماعت نے اختیار کیا ہے، جن میں حضرت مجاہد، حضرت قتادہ اور دیگر تابعین بھی شامل ہیں. اور یہ روایات حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ان روایات کو نقل کیا گیا ہے. سب سے پہلی روایت سنن ترمذی کتاب و تفسیر میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنے قریب کیا اور پھر انہیں اپنی چادر میں لپیٹ لیا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بس اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک اور نقص کی گر تک دور کر دے اور تمہیں کامل مکمل طہارت سے نواز کر بالکل پاک اور صاف کر دے. یہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام نے تلاوت کی اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، باری تعالی ہر قسم کے گناہ کا میل تو ان سے دور کر دے اور انہیں کامل طہارت سے جو ہے وہ نواز دے. اب اس چادر میں کون کون تھا؟ خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ تھی، حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام تھی. تو آقا علیہ السلام نے آیت کریمہ تلاوت کر کے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ باری تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں. اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں ہمارے ہاں تشریف لائے کہ آقا علیہ السلام نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پر
سیاہ اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے، یعنی وہ نقش شدہ تھی اور سیاہ چادر تھی۔ حضرت حسن بن علی آئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں اپنی چادر میں داخل فرما دیا۔ اتنی دیر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو وہ بھی اس چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں تو آپ نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما دیا۔ پھر حضرت مولا علی آئے اور انہیں بھی اس چادر میں داخل فرما کر یہی آیت کریمہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہی آیت کریمہ حضور علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، چادر میں ڈھانپ لیا ان نفوس قدسیہ کو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم کہ رسول اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل شک نقص کی کر تک دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل صاف اور پاک کر دے، وہ یہ نفوس قدسیہ تھی۔ اسی طرح حضرت عمر بن ابی سلمہ ان سے روایت ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہی آیت کریمہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب، اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت امام حسین کو بلایا اور چادر میں ڈھانپ لیا، اور حضرت مولا علی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، انہیں بھی چادر میں ڈھانپ لیا، اور پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرما کر آقا علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی، باری تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو انہیں کامل طہارت سے نواز دے، باری تعالیٰ تو انہیں ہر نقص اور عیب سے دور کر دے۔ اور پھر وہاں پہ حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھیں، عرض کی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان میں شامل ہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ تم اپنے مقام پر ہو اور تم خیر پر ہو۔ تو ان روایات سے ثابت ہوا کہ جو 5 تن پاک ہیں یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت کو عطا فرمائے اور ہمیں عقیدہ اہل سنت و جماعت پر قائم اور دائم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اسی عقیدے پہ ہماری موت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔